الرحمن السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بڑی خبر سامنے آ گئی ہے۔ شہباز شریف کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کی تھی اور اس پر عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے فورن فنڈنگ کیس میں جو نتیجہ ہے یا جو فیصلہ ہے اس کو رکوانے کے لیے ایک درخواست متفرق درخواست فائل کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن کمیشن کے خلاف۔ اس میں بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ایک بڑا احتجاج اور اپنی نوعیت کا اہم احتجاج ہوا ہے اسلام آباد میں، اور اسلام آباد انتظامیہ نے جس طریقے سے اس احتجاج کو اور میڈیا نے ناکام بنانے کی کوشش کی ہے، وجہ کیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بڑا مطالبہ کر دیا ہے اور امپورٹڈ حکومت کو گھر جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نہ صرف امپورٹڈ حکومت وفاقی بلکہ صوبہ پنجاب کی حکومت کو بھی استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سب سے بڑی جو وکلا کیا نمائندہ بار ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے اور باقاعدہ ایک قرارداد منظور کی گئی ہے وکلا کی طرف سے، اور اب جو پی ٹی آئی کی تحریک تھی وہ وکلا تحریک بنتی جا رہی ہے، اور یہ بہت بڑا ایک اپسیٹ ہوگا اور دھچکا ہوگا اس امپورٹڈ حکومت اور شہباز شریف کے لیے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فورن فنڈنگ کیس کی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک درخواست تھی اور یہ پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اکبر ایس بابر کا اس پورے کیس کے اندر کوئی کردار نہیں ہے، اکبر ایس بابر کو اس کیس سے الگ کیا جائے۔ ایک رکنی بینچ تھا جسٹس عامر فاروق صاحب کا، انہوں نے نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی درخواست خارج کر دی بلکہ الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن دے دی کہ 1 ماہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کیس ہے ممنوعہ فنڈنگ کا اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے۔ اس فیصلے کو چیلنج کیا پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا کورٹ اپیل میں، اور وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی تھی۔ اور ایک تو وہ فیصلہ سسپینڈ کر دیا تھا، جو 1 ماہ کی ڈائریکشن تھی اس کو سسپینڈ کر دیا تھا۔ دوسرا، تمام سیاسی جماعتوں سے جواب طلب کر لیا تھا، اور الیکشن کمیشن کا جو جانبدارانہ رویہ تھا پی ٹی آئی کا، اس کے سے بھی جو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کی طرف سے ڈائریکشن جاری کر دی گئی تھی کہ کسی کے ساتھ بھی بائزڈ رویہ نہ رکھا جائے اور سب کو ایک جیسے گراؤنڈ مہیا کی جائے، اور ساتھ یہ کہا کہ اگر پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ ہے تو باقی جماعتوں کی بھی فنڈنگ ہے، ان سے بھی سوال جواب پوچھیں، ان کا بھی ریکارڈ منگوائیں۔ اور ساتھ یہ 17 سیاسی جماعتوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں جو نوٹس جاری کر دیا تھا اور جواب مانگ لیا تھا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن سارے کام چھوڑ کر بیٹھے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے اس پر وہ سر لگا کے بیٹھے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ صبح ہو شام ہو جیسا تیسا ہو ان کو گھر بھیجنا ہوگا اور بین کرنا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ ان کے پاس بین کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماضی میں جو چیف الیکشن کمشنر صاحب کی سربراہی میں جتنے بھی فیصلے ہیں وہ میری نظر میں بطور قانون کا طالب علم وہ تو ساری غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں، تو یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی بھی فیصلہ دے سکتے ہیں۔ اس وجہ سے جب پاکستان تحریک انصاف نے دیکھا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب تو ہمیں سانس بھی نہیں لینے دے رہے اور وہ صبح و شام جو ہے وہ اس کیس کو بڑی تیزی کے ساتھ فیصلے کی طرف جا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جناب آپ کے پاس ہماری انٹرا کورٹ اپیل پینڈنگ ہے، اس میں جناب نے جانبدارانہ کارروائیوں سے روکا ہے، اس میں کسی اور سیاسی جماعت کے خلاف کوئی ابھی تک کارروائی نہیں کی، کسی کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال نہیں ہوئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کرنے والی اسکروٹنی کمیٹی ہے وہ ابھی تک کام نہیں کر رہی۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے 17 سیاسی جماعتوں کا ریکارڈ طلب کیا ہے، آپ نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ وہ بائزڈ نہ ہو، اور وہ ہماری جان لینے کو تیار ہے، وہ تو ہمارے خلاف فیصلہ سنانے کو تیار ہے۔ یہ درخواست دی گئی تھی، اور فیصلے سے رکوانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد سنانے سے روکنے کی متفرق درخواست جو انٹرا کورٹ اپیل میں جو دائر کی تھی اس میں نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ جمعرات، آج سوموار تھی، جمعرات تک کے لیے نوٹس جاری کیے ہیں، اور اطہر من اللہ صاحب کی سربراہی نے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔
انور منصور صاحب جو کہ سابق اٹارنی جنرل ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں، وہ عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن ہمارا کیس روزانہ کی بنیاد پر چلا رہا ہے، جبکہ دوسری جماعتوں کے جو کیسز ہیں ان میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کا کہنا تھا کہ اسکروٹنی کا پروسیس 2018 میں اکٹھے شروع ہوا، لیکن صرف پی ٹی آئی کا کیس آگے بڑھ رہا ہے، دوسری جماعتوں کی اسکروٹنی کمیٹی بھی ابھی تک فعال نہیں ہے، وہ نہیں بنی۔ پاکستان تحریک انصاف نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے ساتھ جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے اور ہماری دستاویزات اٹھا کر پوری دنیا کو دے دی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ الیکشن کمیشن جلدی فیصلہ کر دے گا، لہٰذا اسے جلد فیصلہ کرنے سے روکا جائے۔ عدالت نے متفرق درخواست پر جمعرات تک الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا ہے اور مجھے یہ لگ رہا ہے، کبھی امید ہے کہ جمعرات کے دن عدالت اسٹے آرڈر جاری کر دے گی کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں میٹر پینڈنگ ہے الیکشن کمیشن اس کو ڈیسائیڈ نہ کرے، کیونکہ الیکشن کمیشن جانبدارانہ کارروائیاں کر رہا ہے، باقی کسی کو نہیں پوچھ رہا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کا جو معاملہ ہے اس میں بڑی تیزی دکھا رہا ہے۔ دوسری طرف جو ایک درخواست دائر کی گئی تھی شہباز شریف کے جو دورہ ترکی ہے اور کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات لگائے گئے تھے اور ذاتی تشہیر کی گئی تھی اور اپنی تصاویر لگائی گئی تھیں، علی نواز عوان نے عوامی پیسے کے استعمال کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس کو بھی چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سماعت کی، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے علی نواز عوان کی درخواست کو شہباز شریف کے خلاف ترکی کے دورے میں اشتہارات جو ہیں جو مختلف جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پر چلوانے کی جو درخواست تھی اس کو خارج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کی۔ علی نواز عوان نے جو وزیر اعظم شہباز شریف کے ترکی دورے کے حوالے سے جو درخواست دائر کی تھی اس پر درخواست میں یہ موقف اپنایا گیا کہ شہباز شریف کے دورہ ترکی پر پبلک فنڈز سے میڈیا کو اشتہارات دیے گئے اور غیر ملکی دوروں پر بذریعہ اشتہارات تشہیر کی گئی، اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ درخواست میں کہا گیا کہ وزیر اعظم کا غیر ملکی دوروں کے اشتہارات کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ہی غیر قانونی ہے اور بڑا غیر آئینی ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ریاست پاکستان کو نقصان پہنچائیں گی، اور عوام پاکستان کا جو اعتماد ہے وہ دن بدن ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے نظام سے، اور عدالت سے یہ کہا کہ ہر حال میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور عدالت سے کہا کہ ان کے خلاف جو سخت فیصلہ جاری کیا جائے۔ اب جب یہ سارا معاملہ آیا تو اس کے اوپر جو ہماری آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں انہوں نے درخواست خارج کر دی اور انہوں نے کہا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ کوئی ذاتی تشہیر نہیں تھی، یہ ملک و قوم کی خدمت تھی، اور کروڑوں روپے لگا کر یہ کروڑوں روپے اشتہارات پر لگائے گئے ہیں، اور اس سے زیادہ جو یہ بیرون ملک گئے ہیں وہاں انہوں نے جا کر جو 58 رکنی ان کا وفد تھا یہ وہاں جا کر گئے ہیں ترکی، اور ان کو ککھ نہیں ملا، اور اس کے باوجود کروڑوں روپے دورے پر لگا کے آئے ہیں اور کروڑوں روپے یہاں لگا دیے گئے ہیں۔ اور ہماری آنریبل کورٹس کہتی ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے، اطہر من اللہ صاحب نے جو فیصلے میں لکھا ہے وہ فیصلے کی مختصر سی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اشتہار وزیر اعظم کی ذاتی تشہیر نہیں بلکہ پاکستان اور ترکی کے خصوصی تعلقات سے متعلق تھے، اور اشتہار میں ترک صدر کی بھی تصویر لگائی گئی تھی۔ دیکھیں بات سنیں، ترک صدر کی بھی تصویر لگائی گئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ کوئی غیر قانونی یا غیر آئینی کام نہیں ہوا، اس وجہ سے عدالت نے کہا کہ یہ درخواست ہم مسترد کرتے ہیں۔ اب یہ جب نظام ہو تو اس نظام میں پھر انسان دعا کر سکتا ہے۔ دوسری طرف جو اہم معاملہ ہے وہ سابق فوجیوں کی تنظیم کا احتجاج تھا، اور وہ اپنے مطالبات بھی تھے پینشن کے حوالے سے بھی، اور اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف بھی ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس جاری کی گئی ہیں، اور یہ ایک بڑی تنظیم ہے سابق فوجیوں کی، ان کی طرف سے جو آج موقف اپنایا گیا جو ویٹرنز کی طرف سے، ویٹرنز آف پاکستان نے ملک میں انتخابات اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 25 مئی سے پہلے، اس کے دوران اور اس کے بعد پولیس کی کارکردگی اور ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے ایک عدالتی کمیشن کا بھی مطالبہ کیا۔ اب جانتے ہیں کہ جب سابق فوجی افسران، اس میں بڑے بڑے افسران تھے، ان کی آج پریس کانفرنس تھی، تو جو اسلام آباد پریس کلب ہے انہوں نے روک دیا اور انہوں نے پریس کلب میں اجازت نہ دی کہ وہاں پر کوئی جو پریس کانفرنس کی جا سکے۔ یہ ایک مجھے بڑا انہونی ہوئی کہ جب ہر کوئی پریس کانفرنس کر سکتا ہے تو سابق فوجی افسران کے بھی حقوق ہیں، وہ بھی پاکستانی شہری ہیں، ان کے بھی فنڈامنٹل رائٹ ہیں، ان کو بھی آرٹیکل 19 اتنا ہی ان کے لیے جتنا باقیوں کے لیے ہے۔ تو یہ جو ہٹ کنڈے ہیں
انتظامیہ کے، اسلام آباد انتظامیہ کے اور اسلام آباد پریس کلب کی انتظامیہ کے یہ انتہائی قابل مذمت ہیں۔ بیان میں پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے اور فوری نئے انتخابات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے، جو انہوں نے عدلیہ سے بھی مطالبہ کیا کہ صدر پاکستان کی طرف سے جو خطوط تھے، جو غیر ملکی سازش تھی، اس کے حوالے سے بھی کمیشن مقرر کرنے کی عدالت سے استدعا کی گئی ہے۔ پنجاب میں آئینی بحران کو حل کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن پر عدالتی جو نگرانی ہے اس کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ بدماشی کر رہا ہے۔ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو قمر باجوہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں یہ بتایا گیا تھا کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو جائے گا، تو وہ وعدہ بھی یاد دلوایا ہے انہوں نے، اور اس کے علاوہ ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کرے ہیں۔ اب جو صدر ہیں ویٹرنز آف پاکستان کے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر علی کلی خان وہ موجود تھے، اور ان کے ساتھ پھر باقی جو ہیں وہ تنظیم نے قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے خاص طور پر نچلے درجے کے جو سابق فوجی ہیں ان کی پینشنوں میں اضافے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ تو یہ ایک بڑا اپنی نوعیت کا سب سے اہم ایک احتجاج تھا اور ایک پریس کانفرنس تھی موجودہ امپورٹڈ حکومت کے خلاف، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا وفاق اور پنجاب حکومت سے استعفے کا مطالبہ آ گیا ہے، اور یہ اسلام آباد سے بڑے مطالبے آ گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے اہم کیسز میں تفتیشی افسران تبدیل کرنے کی مخالفت کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے معاملہ پر نے جو از خود نوٹس لیا اس کو سراہا، اور ان کی طرف سے کہا گیا جو اعلامیہ جاری کیا گیا بار کی ایگزیکٹو کمیٹی نے صدر اسلام آباد کو حکومت کے غیر قانونی احکامات چیلنج کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے حکومت کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے، جس میں وفاق اور پنجاب حکومت سے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ مہنگائی مکاؤ مارچ کا جو ڈرامہ رچا کر ہارس ٹریڈنگ کی بدترین مثال قائم کی گئی، موجودہ حکومت اقتدار پر قابض ہوئی ہے۔ موجودہ حکومت آتے ساتھ ہی مہنگائی کا طوفان لے کر آئی ہے۔ یہ حکومت بجلی، گیس، پیٹرول کو ظلم کیا ہے عوام پاکستان پہ۔ قرارداد کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے موجودہ حکومت کے چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے، وکلاء سمیت شہریوں کی گرفتاریوں پر بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ٹیکسز ہیں، جو مہنگائی ہے، اس کے خلاف بھی ہم احتجاج کریں گے۔ اور ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کسی حکمران سرکاری افسر کی جائیدادیں بیرون ملک ہوں تو اس کا احتساب کیا جائے، سیکیورٹی کے نام پر کروڑوں روپے کا خرچہ حکمرانوں کی جیب سے لیا جائے، یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اور ساتھ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ حکومت کے اقدامات سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی جو لانگ مارچ کا معاملہ تھا وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست پر ہی تھا۔ تو جب اتنی بڑی بار ایسوسی ایشن عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جائے، سابق فوجی افسران کھڑے ہو جائیں، تو پھر آپ بتائیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت کون بچائے گا؟ وہ کون ہے جو اس امپورٹڈ حکومت کو بچانا چاہتا ہے؟ ان ساری چیزوں کے باوجود اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔